رہی ہے، اللہ کا ڈر دل سے نکل گیا کہ اس لیے گھر میں جھگڑے فساد ہو رہے ہیں، سماج اور معاشرہ خراب ہو رہا ہے، ماں باپ کی نافرمانیاں ہو رہی ہے، پولیس اسٹیشن بھرے ہیں مسلمانوں کے کیسز سے، کوٹ اور کچہریاں بھری ہے، اس لیے کہ خدا کا ڈر نکل گیا۔ یاد رکھنا، جس کے دل میں خدا کا ڈر آتا ہے اللہ اسی کے گھر میں اپنی رحمتوں کو نازل فرماتا ہے۔ اللہ کا ڈر پیدا کرو، اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرو۔ جو خدا سے ڈرتا ہے ساری دنیا اس سے ڈرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آج ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر نکل گیا۔ آؤ سرکار کے دیوانوں، عظمت غوث اعظم کی محفل میں آنے والوں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا جان کو تو دیکھو، ان کے دل میں خدا کا کتنا ڈر تھا۔ اولیاء کرام کتنا اللہ سے ڈرتے تھے، قیامت کے تصور سے ڈرتے، خبر کے وحشتناک منظر کو یاد کر کے روتے۔ اللہ اکبر، اللہ کے ولی ہو کر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، مگر ہمارے پاس تو کچھ نہیں، پھر بھی ہمارے اندر ڈر نہیں۔ اگر اللہ کا ڈر ہوتا تو ہمارا کیا مزاج ہوتا، میں آپ کے سامنے رکھوں۔ حضرت غوث اعظم کے ابا کا نام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست تھے۔ جہاں غوث پاک کی 11ویں کرتے ہیں وہاں غوث پاک کے بابا کا نام بھی یاد رکھو، ان کی امی کا نام بھی یاد رکھو۔ میری بہنوں تم بھی بیٹھی ہے، اس واقعے کو توجہ سے سن لینا۔ اگر ایک عورت اپنی زندگی میں تبدیلی لا لے تو پھر عورت اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہے۔ ایک عورت جب بدل جاتی ہے تو سارا گھر بدل جاتا ہے، اگر ایک عورت بگڑ جائے تو سارا سماج بگڑ جاتا ہے۔ اس لیے میری قوم کی جوانوں، میری قوم کی عورتیں وہ آئے تو آج بیٹھی ہیں تو سچے دل کے ساتھ توبہ کر کے اٹھے۔ حضور غوث پاک کے بابا جنگلوں میں عبادت کر رہے ہیں، رات کی تنہائیاں جنگل میں، دن کا اجالا جنگل میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ کرتے کرتے 3 دن گزر گئے، کچھ نہیں کھائے تھے۔ اچانک آپ کو بھوک نے ستایا تو آپ نے دریائے دجلہ کے کنارے دیکھا، پانی میں بہتا ہوا ایک سیب آیا۔ حضرت غوث پاک کے بابا نے وہ سیب کو اٹھا کر کھا لیا۔ کھانے کے بعد دل اندر سے پکارتا ہے، ابو صالح تو نے جو سیب کھایا ہے کیا سیب کے مالک سے اجازت لی ہے؟ اگر کل قیامت میں اللہ اس سیب کے بارے میں تجھ سے سوال کرے تو کیا جواب دے گا؟ حضرت غوث پاک کے بابا کانپنے لگے، رونے لگے۔ میدان محشر میں اللہ پوچھے تو میں کیا جواب دوں؟ ایک سیب کھانے کی وجہ سے خوف زدہ ہو گئے، لرزہ برندم ہو گئے۔ آج ہم نہ جانے کتنے لوگوں کا کیا کیا کھا رہے ہیں، پھر الٹا کھا کر پلٹا کر جواب دیتے ہیں، لوگوں کا کھانے کے بعد ان سے لڑنے شروع کر دیتے ہیں۔ مگر غوث پاک کے بابا نے ایک سیب کیا کھا لیا، خدا کا خوف طاری ہو گیا تو جدھر سے سیب بہتا ہوا آیا اسی کے سمت جانے لگے۔ کہاں سے یہ سیب آیا؟ چلتے چلاتے گئے، کئی دور جانے کے بعد درخت کی ٹہنیاں سیب کی باہر لٹکی ہوئی ہیں، اسی سے سیب کٹ کر گر کر پانی میں بہتے ہوئے جا رہے تھے۔ آپ کو یقین ہوا اسی درخت سے وہ سیب آیا ہے۔ آپ اندر پہنچے، باغ کے اندر گئے، وہاں ایک اللہ والے تھے عبداللہ سمولی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، باغ کے نگران تھے، باغ کے مالک تھے۔ آپ کے پاس ابو صالح پہنچے، کہنے لگے کہ میں نے آپ کے باغ کے اندر کا ایک سیب پانی میں بہتا ہوا آیا، میں نے اسے آپ کی بغیر اجازت کے کھا لیا، حضرت کیا آپ مجھے معاف کر دیں گے؟ حضرت نے آنے والے جوان کو دیکھا، آنے والے جوان کو دیکھا تو یہ تو اللہ والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بابا معافی ایسے نہیں ہوگی، 12 سال تک ہمارے باغ کی نگرانی کرنی ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ، 12 سال، اس کے بعد ہم سوچیں گے۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے 12 سال میں خدمت کروں گا، کیونکہ قیامت کی تکلیف کو میں برداشت نہیں کر سکتا، میدان محشر میں رسوائی سے یہاں کی تکلیف کو برداشت کر لوں گا مگر قیامت کی تکلیف کو میں برداشت نہیں کروں گا۔ 12 سال تک باغ کی نگرانی کرے۔ 12 سال کے بعد آ کر حضرت کہنے لگے حضرت 12 برس ہو گئے، اب مجھے معاف کر دیجئے نا۔ تو حضرت نے کہا 12 برس تو ہو گئے، ابھی معافی نہیں ہوگی، ایک اور شرط ہے، اگر آپ اس کو قبول کریں تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ کہا کہ کیا شرط ہے؟ میری ایک اکلوتی بیٹی ہے، اس سے تمہیں نکاح کرنا ہوگا۔ ہاں میری بیٹی آنکھ سے اندھی ہے، میری بیٹی کان سے بہری ہے، میری بیٹی منہ سے گونگی ہے، میری بیٹی ہاتھ سے لونجی ہے، میری بیٹی پیر سے لنگڑی ہے، ایسی اپائچ لڑکی سے تمہیں نکاح کرنا ہوگا، اگر تم نکاح کرو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ آپ کی توجہ ادھر نہیں ہے توجہ ادھر؟ بولو نا یار کچھ تو سبحان اللہ۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ خاموش بیٹھ گئے آپ، ادھر ادھر نہ دیکھیں، ادھر دیکھیں، توجہ ادھر ہو۔ ولیوں کے سردار کا ذکر ہو رہا ہے،
अल्लाह रसूल अल्लाह का जिक्र हो रहा है। सुभान अल्लाह और जब जिक्र होता है तो सुनो, जहां जिक्र हबीब होता है शक अल्लाह करीब होता है। सुभान अल्लाह ये महफिल मामूली महफिल नहीं है। कह रहा है शायर, जहां जिक्र रसूल होता है अल्लाह करीब होता है, उनकी महफिल में बैठने वाला आदमी बड़ा खुश नसीब होता है। सुभान अल्लाह अरे बोलो जी सुभान अल्लाह। अल्लाह नहीं बोल रहे, जरा जोर से बोलो। अभी दम नहीं है, खाना खा के बोलते क्या? नहीं ना, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, लगता है कि हमारे दिल अभी जागे नहीं। जिस दिन जागेंगे ना, हमारे को ये प्रोटेस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मस्जिद में दो हाथ उठाओ, तकदीर बदल जाती है। सुभान अल्लाह साला गुजर गए, फलस्तीन पर हमले हो रहे हैं, रो रो कर दुआ कर रहे, रुकने का नाम नहीं ले रहा। क्यों? पूरी दुनिया रो रही, दुआ कर रही। नियता सही नहीं, दिला साफ नहीं, कहां से दुआ कबूल होती? यहाँ बैठे किसके वास्ते आए? मौलाना के वास्ते आए, मेरे वास्ते आए? अगर हमारे वास्ते आए तो तुम्हारा बैठना बेकार है। अल्लाह रसूल के वास्ते आए तो बैठना कबूल है। सुभान अल्लाह अब तो बोलो जी सुभान अल्लाह। सरकार दौखना है तो जाको देखो, जो पड़े हॉस्पिटल पे बेड पे रो रहे हैं, वो लोग रो रहे हैं, अरे अल्लाह जल्दी वेंटिलेशन से, ऑक्सीजन से आजादी दे। कल से नमाज़ा पढ़ता हूँ, सुभान अल्लाह बोलता हूँ, कुरान की तिलावत करता हूँ, रो रहे हो। अल्लाह तुम्हें वेंटिलेशन पे नहीं रखा, अच्छा सांस खेल रही है। अरे मुंह से सुभान अल्लाह बोलने के लिए हमारा मुंह नहीं खुलता। हाँ, हमारी जुबान खुलती है गाली देने के लिए, बयान खत्म होने के बाद पीठ पीछे बुराई करने के लिए मुंह खुलता, चुगली करने के लिए खुलता, और झूठ बोलने के लिए खुलता है, सुभान अल्लाह के लिए नहीं। जरा जोर से सुभान अल्लाह कहें, सुभान अल्लाह कहें। इसलिए कि जहां अल्लाह का नाम लिया जाता है 40 कदम दूर शैतान भाग जाता है। अजान तो सुने होंगे, फजर की अजान, आप अजान देने वाले देते फजर में, अजान सुनकर शैतान भागता। क्यों भागता? अल्लाह का नाम सुनकर शैतान भागता। अब सुभान अल्लाह बोले तो शैतान भाग जाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इधर से आवाज नहीं आ रही, बड़ा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अब यहाँ हाथ उठाकर कितना जल्दी डाउन करे देखो। अगर यही सियासी जलसा रंदे, लीडर आया तो हाथ उठाए तो नीचे नहीं गिराते, सब जने गिराए थे, एक जन ऐसे ही उठा कर रखे रहता। कई बोले जरा लीडर मेरे को अच्छा देख लेंगे। बोले लीडर देखा तो टेंडर दे सकता, किसी गली का टेंडर दे सकता, कौन से तो काम दे सकता, फिर बाद में उंगली उठा सकता, मगर नबी की मोहब्बत में हाथ उठाए तो अल्लाह और उसके रसूल अभी अता फरमा देते हैं और दे रहे हैं और क़यामत तक देते रहेंगे, और कल मैदान महशर में भी हुजूर जन्नत अता फरमा देंगे। तो लिहाजा जब भी कोई बात अच्छी लगी तो आप सुभान अल्लाह के नारों से आपकी महफिल को गर्म रखो। 12 साल हो गए कि 12 बरस आपने खिदमत अंजाम दी, और 12 बरस के बाद आकर कहा कि मुझे माफ कर दो, तो उनके अब्दुल्ला समवी ने कहा कि एक और शर्त है, उसको मानना पड़ेगा, इसके बाद हम तुम्हें माफ करेंगे। हजरत ने कहा मेरी बेटी से निकाह करना होगा। निकाह कैसी लड़की से करना है? आंख से अंधी है, पैर से लंगड़ी है, हाथ से लूंजी है, आंख से अंधी है, कान से बहरी है, मुंह से गूंगी है। अब ऐसी लड़की से कौन निकाह करेगा? आज आप भी निकाह करने के लिए बच्ची ढूंढते हैं। अगर कोई बच्ची में ऐब है तो आप शादी नहीं करेंगे, माँ बाप से कहेंगे आप ऐसी ऐब वाली बच्ची से मेरा निकाह करेंगे, मैं कभी नहीं करूंगा। मगर अबू साले मूसा जंगी दोस्त को देखो, उन्होंने सोचा कि ये लड़की से मैं शादी करूंगा तो अगर आप मुझे माफ कर देंगे तो मैं तैयार हूं। जरा गौर करें, अबू साले ये सोचते हैं क़यामत की तकलीफ से बेहतर ये है यहाँ की तकलीफ को बर्दाश्त करें, वहां महशर के अंदर रुसवाई से बेहतर दुनिया के अंदर हम तकलीफ को सह लें। इसलिए हजरत अबू साले ने कहा ठीक है मुझे मंजूर है, आंख से अंधी है तो मंजूर है, कान से बहरी है तो मंजूर है, मुंह से गूंगी है तो मंजूर है, अगर हाथ से लूंजी है तो मंजूर है, पैर से लंगड़ी है तो मंजूर है। शादी होगी। निकाह होने के बाद अबू साले दुल्हन के कमरे में पहुंचे, अस्सलाम वालेकुम कहा तो दुल्हन ने वालेकुम अस्सलाम कहा। जैसे सलाम का जवाब आया अबू साले हैरान हो गए, अरे इनके बाबा बोले ये तो सुनती नहीं मगर ये तो सुन रही है। इनके बाबा ने कहा था ये आंख से अंधी है मगर ये तो देख रही
رہی ہے. ان کے بابا نے کہا یہ گونگی ہے مگر یہ تو سلام کا جواب دے رہی ہے. ان کے بابا نے کہا اس کے ہاتھ نہیں, یہ تو ہاتھ اٹھا کر جواب دے رہی ہے. ان کے بابا نے کہا اس کے پیر نہیں ہے مگر یہ تو پیر بھی سلامت ہے. ایسا لگتا ہے آسمان سے ایک حور اتر کر بستر پر بیٹھی ہوئی ہے. کہیں کنفیوز تو نہیں ہوا, ایک سیب کھا کر 12 سال تک باغ کاٹنا پڑا. اب کہیں غلط کمرے میں جا کر پھر کوئی اور سزا نہ مل جائے, فوراً کمرے سے باہر آتے ہیں. سسر جی کے پاس آئے, کہنے لگا سسر جی. کہا بولو داماد جی, آپ نے جو کہا تھا, آپ کی بیٹی کے عیب بتائے تھے, وہ چیز اس میں نہیں ہے. تو ان کے والد نے کہا, بچی کے باپ نے کہا, ان کے سسر نے کہا میں نے جو کہا تھا وہ بھی سچ ہے, تم نے جو دیکھا وہ بھی سچ ہے. دراصل بات یہ ہے میری بیٹی آنکھ سے اندھی اس لیے ہے کہ آج تک میری بچی نے کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا, میں نے اس لیے آنکھ سے اندھی کہا. میں نے کان سے بہری اس لیے کہا, میری بچی کسی کے گھر کی دیوار کو کان لگا کر غیر شرع جملے نہیں سنی, گالی گلوچ نہیں سنی, اس لیے میں نے بہری کہا. گونگی اس لیے کہا کہ میری بچی کی زبان جب بھی کھلی ہے تو شریعت کے مطابق چلی ہے, اس لیے میں نے گونگی کہا. ہاتھ سے لونجی کہا اس لیے کہ میری بیٹی کا ہاتھ شریعت کے خلاف نہیں اٹھا. جب بھی ہاتھ اٹھا ہے قرآن مجید کھولنے کے لیے, ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے, اس لیے میں نے کہا ہاتھ سے لونجی ہے. لنگڑی اس لیے کہا کہ میری بچی کے قدم آج تک خلاف شریعت نہیں گئے, اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے قدم اٹھاتی تھی. میں نے اس لیے کہا اس کے پیر نہیں ہے. اللہ اکبر. جس عورت کی آنکھ پاک ہو, جس کے کان پاک ہو, جس کی زبان پاک ہو, جس کا ہاتھ پاک ہو, جس کے پیر پاک ہو, جس کا وجود پاک ہو, اور جس باپ کا تقوی کا یہ عالم ہو, ایک سیب کھا کر 12 سال تک خدمت کرے. جب باپ بھی پاک ہو, ماں بھی پاک ہو, تو پھر دونوں سے ملنے سے غوث پاک پیدا ہوتے ہیں, غوث پاک پیدا ہوتے ہیں. اس لیے اللہ نے ہمیں غوث دیا تو بھی ایسا دیا ہے, خدا کی عزت کی قسم, ماں بھی تقوی والی ہے, باپ بھی تقوی والا ہے, اور دونوں بھی عالی شان مقام والے. فرمایا گیا غوث اعظم کے بابا حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کا سلسلہ شجرہ حسب نسب آپ سے چلتے چلاتے ہوئے امام حسن تک جاتا ہے, اور ماں کا سلسلہ امام حسین تک جاتا ہے. اس طرح ہمارے غوث پاک حسنی بھی ہے, حسینی بھی ہے, اس لیے غوث اعظم سید السادات ہیں. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. اللہ سے ڈرنے والے اگر کوئی ہے, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. اب کیسا اللہ سے ڈرنا, ابو صالح کو دیکھو, کیسا اللہ سے ڈرنا ان کی والدہ ام الخیر فاطمہ ثانی کو دیکھو. اللہ اکبر. یہ غوث پاک کی ماں ہے. میری ماں بہنوں تم بھی آئی ہو, تھوڑی دیر برداشت کر لینا. روز تو تم بیٹھ کر قصے کہانیاں تو بولتی ہو, ٹی وی دیکھتی ہو, سیریل دیکھتے ہیں, موبائل دیکھتے ہیں. آج کی رات میرے پیرانے پیر کے نام پر قربان کر دینا. آج کی رات غوث اعظم کے نام پر قربان کرنا. یہ کوئی معمولی غوث نہیں ہے. ان کے اشارے سے ڈوبی ہوئی 12 برس کی کشتی بھی تیرتی ہوئی نظر آتی ہے. یہ کوئی معمولی غوث اعظم نہیں ہے. آؤ, جس گھرانے کا ذکر سن رہے ہیں, جب عورتیں پردے کی پابند ہو جائیں, جب عورتیں باشرا ہو جائیں, انہی عورتوں کے پیٹ سے اللہ والے پیدا ہوتے ہیں. کہاں گئی وہ عورتیں؟ آج ہمیں باپردہ عورتیں بہت کم ملے گی. آج ہماری ماں بہنیں اگر پردے کی پابند بن جائیں, اپنی بچیوں کو پردے کی پابند بناؤ, اپنی بیٹیوں کو باحیا بناؤ, اپنی بیٹیوں کو رسول کا عاشق بناؤ, اپنی بیٹیوں کو فاطمہ پر مر مٹنے کا جذبہ اور ہنر سکھا دو. جب بیٹی پردے کی پابند بنے گی, انشاءاللہ اسی بیٹی کے پیٹ سے اللہ کا ولی پیدا ہوتا ہوا نظر آئے گا. آج اولیاء اکرام کیوں پیدا نہیں ہو رہے ہیں؟ خواتین پردے کے پابند بن جائیں, اس لیے کہ جس گھر میں حیا ہے اللہ کی رحمت وہاں پر آیا ہے, اس لیے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. آج ہمارا ماحول کیسا, ہمارا معاشرہ کیسا, بے حیائیاں بڑھتی جا رہی ہے. میری قوم کے جوانوں, آج تباہیاں بربادیاں ہمارے گھروں کی ڈھیلس تک آ چکی ہے. کب تک یہ مصیبتوں کا سامنا کرتے رہو گے؟ آزادانہ زندگی گزارنے کے لیے آؤ سچے دل سے توبہ کر کے اللہ کے حضور گڑگڑاؤ, نماز کی پابندی کرو,
اولیاء سے اپنا دامن رشتہ جوڑ کر رکھو. جو ولیوں سے جڑ کر رہے گا دنیا کی کوئی طاقت نہیں مٹا سکتی ہے. آج ہم ولیوں سے رشتہ توڑ لیے اس لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. قرآن کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. آؤ یہاں اللہ نے قرآن میں سچوں کا ذکر کر کے اشارہ کر دیا. کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ بولو بھئی, کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. میں رائچور سے آیا ہوں 92 کلومیٹر سے, 92 ہے نہیں, اتنی دور سے آپ کے محلے میں آئے, بزنس کرنے نہیں, دھندا اور کاروبار کرنے نہیں, غوث اعظم کا ذکر کرنے کے لیے آئے. اور آپ مجھے ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ ساتھ ایک دن بغداد جانے کا بھی ساتھ بن جائے گا. محبت سے بولے سبحان اللہ. غوث اعظم کا ذکر سننے والوں, ہماری سوچ کو بدل دینا ہے, ہماری فکر کو بدل دو. بڑے پیر کا ذکر سننے کے لیے بیٹھے ہیں. سرکار غوث اعظم کی ولادت فرمایا گیا. حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ مناقب غوثیہ میں لکھتے ہیں کہ حضور غوث پاک کی ولادت سے پہلے 5 کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں. کتنی کرامتیں؟ 5 کرامتیں ظاہر ہوئی ہے. توجہ چاہ رہا ہوں, فرما رہے ہیں, ولی لکھ رہے ہیں,